والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور نبی رحمت جامع کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہر روز 3 مرتبہ دن ٹائم اور 3 مرتبہ رات کے وقت میری ذات پہ درود و سلام پڑھا اللہ کریم اس کی برکت سے اس دن اور اس رات کی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے ایک مرتبہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام حضور نبی رحمت جامع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے آج الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ میں اور آپ تمام احباب آج کے اس درس پاک میں پھر حاضر ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور دین کے مسائل سیکھنا آگے بیٹھنا اللہ کریم قبول فرما کے یہی عمل جب حالت رضا ہو تو اللہ کریم ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا نماز کے مسائل پڑھ رہے تھے آج نماز کے مستحبات اور مفسدات یہ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں گزار کروں گا اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا سب سے پہلے نماز کے مستحبات یعنی وہ عمل وہ چیزیں جو آپ نماز کے دوران کریں تو اس کا بے انتہا ثواب ہے اگر آپ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں کوئی پکڑ نہیں کوئی ضروری نہیں کوئی فرض نہیں کہ آپ لازماً کریں لیکن اگر کر دیں گے تو اللہ بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا پہلا نیت کے الفاظ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے دل میں نیت کا حاضر ہونا یہ تو ضروری ہے فرض ہے اور اگر دل میں نیت ہی نہ ہو اور زبان سے بھی آپ نے کوئی کلمہ نہیں ادا کیا اور آگے کھڑے ہو گئے پھر اس صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی قیام کے دوران دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے آپ اگر موٹاپا ہے موٹا بندہ وہ پاؤں زیادہ تنگ نہیں رکھ سکتا اس کو کھولنا پڑتے ہیں جب تک وہ اپنی ٹانگیں تو کسی کھول کے نہ رکھے وہ اپنا وزن برداشت نہیں کر سکتا تو اس صورت میں شریعت نے اسے چھوٹ دی ہے لیکن اگر کوئی شخص پتلا ہے اپنی ٹانگیں کلوز کر سکتا ہے تو مستحب عمل یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان وہ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے یہ مستحب ہے اللہ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا قیام کی حالت میں سجدہ گاہ کی طرف نظر رکھنا رکوع میں جائیں تو دونوں قدموں کی پشت پر یا دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر سجدے میں جائیں تو ناک کی ہڈی کے اوپر نگاہ رکھنا اور قاعدے میں بیٹھیں جب تحیات پڑھتے ہیں تو گود کی طرف نگاہ رکھنا پہلا سلام پھیریں تو کندھے کے اوپر نگاہ رکھنا دوسرا سلام پھیریں دوسرے کندھے کو دیکھنا یہ مستحب عمل ہے تو اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو بے انتہا اجر اور ثواب ہے بزرگان دین نے بھی اسی کے اوپر زور دیا اگر آپ اولیاء کاملین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ایک اپنا وجد اور اپنی ایک کیفیت بیان کی کہ جب قیام میں کھڑے ہو تو نیچے سجدہ گاہ میں دیکھو ذہن میں رکھو اسی زمین کے اندر میں نے جانا ہے رکوع میں جاؤ تو پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف جو دایاں انگوٹھا ہے غور کرو یہی سے روح کھینچی جائے گی کہ اللہ کریم جب روح کھینچی جائے تو حالت نظر میں آسانی پیدا فرما دے
جب حالت سجدہ میں جاؤ تو اپنی ناک کی ہڈی کو دیکھو، اس لیے کہ ناک سب سے پہلے انسان کی ختم ہوگی جب انسان قبر میں جائے گا۔ انسان کا جسم گلے گا، سڑے گا، تو سب سے پہلے اللہ اس ناک کو تباہ کرے گا، جس ناک کے لیے انسان ساری زندگی لوگوں کے ہاتھ غضب کرتا رہا اور عجیب عجیب رسومات کرتا رہا کہ میرا ناک سلامت رہے، ناک اونچی رہے، یہ بھی یہ کیا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اس ناک کو بچانے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، تو قبر میں سب سے پہلے اس ناک کو اللہ کے لیے پیٹ کر کے رکھ دے گا۔ پھر جب آخر میں انسان اتحیات پہ بیٹھے تو گود میں نگاہ رکھے کہ مالک تیرے دروازے پہ آیا ہوں، گود خالی ہے، ان سجدوں کی برکت سے میری گود کو مالا مال فرما۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح منفرد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع اور سجود کے اندر تسبیحات تعداد میں وہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، یعنی 9 6 9 11 جو بھی تعداد آپ رکھ کے پڑھ لیں وہ مستحب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امام کے لیے تسبیحات نماز میں بھی 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے، یعنی امام سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں اور رکوع میں یہ دونوں تسبیحات 5 مرتبہ ادا کرے تاکہ نمازی بھی سکون کے ساتھ اپنی تسبیحات کو مکمل کر دے۔ اگر کسی کو کھانسی آ جائے مستحب یہ ہے کہ وہ کھانسی کو روک کے رکھے، جتنا روک سکتے ہیں، لیکن نہیں روک سکتی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا سا جبر کریں گے اپنے آپ پہ تھوڑا سا روک کے رکھیں گے تو اللہ اس کا بھی اجر آپ کو عطا فرمائے۔ نماز کے دوران جمائی آ جاتی ہے جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں اباسی آ گئی۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، چھینک رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بات کے درمیان چھینک آ جائے تو بات سچے ہونے کی علامت ہے، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس میں چھینک آ جائے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے، تجھے تیرے رب نے یاد کیا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے جمائی آتی ہے، انسان کے اوپر سستی اور کاہلی چھا جاتی ہے، تو اگر نماز کے دوران جمائی آ جائے تو کوشش کریں منہ اپنا دبا کے رکھیں کہ منہ نہ کھل سکے۔ زیادہ سگائی ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اپنے نیچے والے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے یوں دبا کے رکھیں، یوں اس طریقے سے رک جائے۔ اگر پھر بھی نہیں رک سکتی تو قیام کے دوران، کیونکہ دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو قیام کے دوران آپ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پہ رکھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ یہ جمائی آئی تو دائیں ہاتھ اوپر رکھا، باقی غیر قیام میں کہیں جمائی آئی تو آپ اپنا بائیں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر رکھیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھ رہے ہیں، زندگی میں رات دن جب بھی کبھی جمائی آئے روکنے کی کوشش کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر جمائی آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کا حملہ ہے، انسان سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب بھی جمائی آنے لگے صرف دل میں اتنا خیال لے آئیں کہ میرے کریم آقا کائنات کو زندگی میں جمائی نہیں آئی تو اللہ شیطان کو دور ہٹا دے گا، آپ کو جمائی پھر نہیں آئے گی، آپ کا خیال اس پہ پکا ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح جب مکبر حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہے، خصوصاً حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی کھڑے ہو جائیں تو یہ مستحب عمل ہے۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں، بعض اوقات امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں مصلی پہ اور جب تکبیر پڑھی جائے تو آدھی عوام کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ بات نشین رکھیں اگر امام بیٹھا ہے تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ جب حی علی الفلاح کے الفاظ کہے تو پھر اس وقت امام بھی اٹھے گا اور امام کے تابع آپ بھی اٹھیں گے۔ اگر امام مصلی پہ نہیں ہے پھر شرعی حکم یہ ہے کہ امام جب آئے گا جس بھی صف کے پاس امام گزرتا جائے گا اس صف کے افراد کھڑے ہوتے جائیں گے،
اس میں امام کے لیے تعظیم ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو آگے کھڑا ہو رہا ہے وہ معمولی شخص نہیں ہے، اس نے تمہاری نمازوں کا ذمہ لیا ہے، اس نے آگے جا کر حساب دینا ہے، وہ تمہارا امام ہے. تو اللہ نے اس کی یہ شان رکھی ہے کہ جس بھی صف کے پاس سے وہ گزرتا جائے گا وہ صف فوراً کھڑی ہوتی جائے گی. لیکن اگر تکبیر کھڑی ہو جائے، امام آ کے صف پہ کھڑا ہو جائے، تو پھر سب کے لیے حکم ہے کہ وہیں پہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز کے لیے تکبیر کو کھڑے ہو کر سماعت فرمائیں. حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ روایت فرماتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر ہی سجدہ فرماتے تھے اور کبھی بھی سجدے کی جگہ پہ مصلی وغیرہ نہیں بچھاتے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ اکثر صحابہ کرام علیہ اجمعین اور میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں تو میرے کریم نے اپنی نورانی جبین کو ہمیشہ زمین کے اوپر رکھا. آپ نے کوئی مصلی، کوئی چٹائی یہ آپ نے نہیں بچھائی. آپ حضور نبی رحمت کے کبھی سجدے پڑھیں کہ میرے کریم نے جو حالوں میں 3 دن لگاتار سب رکھ کے رو کے دعائیں مانگی اور ان پتھروں کے نشان حضور نبی رحمت کے ماتھے پہ بنے، تو آپ اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے کریم نے ساری زندگی جو سجدے ادا کیے وہ زیادہ ہی وہ تھے جو حضور نے مٹی کے اوپر ادا فرمائے. ایک دفعہ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور بغیر بتائے صحابہ کو کہیں چلے گئے اور جا کر ایک غار کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں 3 دن حضور نے قیام فرمایا. 3 دن میرے کریم آقا کائنات روتے رہے اور کسی کو خبر نہیں. اور صحابہ کرام دیوانہ وار دوڑتے، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کہاں گئے اللہ کے پیارے حبیب، نگاہ ڈالے ہم ان کے چہرے پہ. یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا کہ آپ بخاری شریف کے آگے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے کہ صحابہ کرام علیہ مجمعین ارشاد فرماتے تھے کہ ہمیں بھوک لگتی، ہم بارگاہ رسالت باب میں آتے، چہرے پر دعا دیکھتے بھوک ختم ہو جاتی، ہم پریشان حال ہوتے تو چہرے مصطفیٰ دیکھتے اللہ پریشانیاں دور کر دیتے. تو جن کا کام تھا چلے مصطفیٰ کو دیکھنا، وہ نظر نہ آیا تو دل دھڑک اٹھے، دل تڑپ اٹھے، ادھر ڈھونڈنے لگے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چراغے کے پاس پہنچے اور اسے کہا کیا تو نے میرا محبوب دیکھا ہے؟ یوں اس کے نین نقش ہے، یوں اس کی پیاری زلفیں ہے، کہیں نظر آیا تو مجھے بتانا. اس چراغے نے کہا میں نہیں جانتا تیرا محبوب کون ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں فلاں غار میں سامنے ایک شخص ہے جو اتنے دردناک آواز میں روتا ہے اور ایک ہی جملہ بولتا ہے یا رب حبلی امتی. اتنا دردناک روتا ہے کہ میری بکریاں بھی اس کے غم میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں. میری بکریاں اس علاقے میں اس جگہ پہ آ جائیں 3 دن سے تو میری بکریاں کھاتی نہیں ہیں، پیتی نہیں ہیں، وہ بھی بیٹھی رہتی ہیں، وہ بھی روتی رہتی ہیں اس کے ساتھ ہی. تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے تھے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی جبین کو رکھ کے کہتے مالک میری امت گناہگار ہوگی، تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتا ہوں. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی، سجدہ کیا اور سجدہ گاہ کے کوئی بھی مٹی یا آپ کی دری ہے، صف ہے، اس کا کوئی تنکا وہ آپ کے ماتھے پہ لگ گیا تو جب تک وہ ٹکا رہے گا رحمت کے فرشتے آپ کی بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے. ہم تو نکلتے ہیں نا ہاتھ کو جھاڑ کے، کپڑے بھی جھاڑے بھی ہر کوئی چیز نہ لگ جائے، ماتھا بھی پہلے یوں کیا صاف ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا لگے مٹی لگی ہے، لیکن یہ مٹی برکتوں والی مٹی ہے. جب تک ماتھے پہ رہے گی اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے بخشش